ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے نان الیکٹڈ ارکان، جن میں ان کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس آ جاتے ہیں، ان کو حکم دیا تھا 21 مئی کو کہ اپنے اثاثے ظاہر کریں، اور پھر 23 جون کو ان کو یہ بھی حکم دیا تھا جب 2-3 رہ گئے کہ جناب اپنی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کریں۔ بالآخر حکومت پاکستان نے کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ یہ تمام اثاثے اور نیشنلٹیز کی تفصیلات ظاہر کر دیں، جس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن کے دنوں میں ہوتے تھے اور ابھی کسی سیاسی جماعت نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے یہ روایت ڈالی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام ممبران کے اثاثے ویب سائٹ پہ ڈکلیئر ہو گئے تھے، تو حکومت پہ آنے کے بعد بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اسی پرنسپل آف ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور اگر کسی ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر کے اثاثے ڈکلیریشن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایشو نہیں ہے۔ ان کی یہ کمٹمنٹ کہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ان کے فیصلے سے واضح ہے۔ اگر کسی کو مسائل آ رہے ہیں کہ کوئی گرین کارڈ یا پرماننٹ ریزیڈنسی کا فرق سمجھائے، اور پرماننٹ ریزیڈنسی اور گرین کارڈ اور اقامے میں کیا فرق ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے، تو یہ ان کا مسئلہ۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا جو پرنسپل پالیسی ڈیسیژن ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے چیزیں جہاں پرائم منسٹر عمران خان صاحب ماضی میں کہتے تھے، اور بہت ساری دفعہ انہوں نے کہا کہ اپنے اثاثے پاکستان لے کے آئیں، پاکستان میں انویسٹ کریں، یہ شاید اس کی طرف ایک پہلا قدم بھی ہے۔ جو چیزیں سامنے آئی ناظرین، اس میں کم از کم 7 ایس اے پی ایمز اس طرح کے تھے جن میں سے کسی نہ کسی کے پاس اقامے کی ریفائنڈ فارم تھی۔ اقامہ یوزولی گلف کے ممالک میں ہوتا ہے، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، وہاں پہ نیشنلٹیز تو نہیں ملتی، لیکن 7 ایسے تھے جن کے پاس یورپی اقامے تھے، کسی کے پاس گرین کارڈ، کسی کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی، کسی کے پاس سٹیزن شپ۔ اور اس کے بعد جو اثاثہ ڈکلیریشنز آئیں، اس میں سے جب آپ ان کو غور سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 1-2 میں تو ایسا آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ اتنی جلدی میں انہوں نے کارروائی ڈالی اور سمجھا کہ جی پی ایم صاحب کے ڈائریکٹرز نے چلو کارروائی پوری کرنی ہے نا، کون پوچھے گا۔ لیکن جو یہ ڈکلیریشن اور کابینہ اور حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پہ آئی اور جو ڈکلیریشن انہوں نے سائن کی ہے، اس کے لیگل کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اور جن صاحبان نے، جن ایس اے پی ایمز نے اور ایڈوائزرز نے جانتے بوجھتے ہوئے اس میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، ان کے لیے بہتر ہے کسی نہ کسی بہانے سے خود ہی استعفیٰ دے کے پتلی گلی سے نکل جائیں، کیونکہ یہ اب ان کا پیچھا کرے گا۔ اس پہ لیگل بیٹلز بھی ہوں گی، پارلیمنٹ میں بھی سوال ہوں گے، میڈیا میں بھی سوالات ہوں گے، تحقیقات بھی ہوں گی، نیب کے کیسز بننے کے بھی چانسز ہیں، اور اگر کسی ایک آدھے پہ کوئی جے آئی ٹی بن گئی تو اس کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ شاید باہر بھاگ کے ویسی ہی زندگی گزارنا پڑے جیسے سلمان شہباز یا دیگر لوگ شریف خاندان کے بھاگے ہوئے کیسز سے۔ اسی موضوع پہ ناظرین تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، اور میں آج کیونکہ اس سلسلے کا ہمارا اثاثے ڈکلیریشن کے بعد پہلا پروگرام ہے تو یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام اثاثہ جات جتنے پبلک ہوئے ان کو ایک ساتھ ہی کر کے فارغ نہ کر دیں۔ ڈیلی ایک ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر کے اثاثہ جات ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دیکھیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان ریلیونٹ صاحب کو خود بلائیں تاکہ وہ آ کے جواب دیں۔ تو آج کیونکہ نیشنل سیکیورٹی سب سے اہم موضوع ہوتا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی، سالمیت، دفاع، سارا کچھ نیشنل سیکیورٹی سے لنکڈ ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ڈاکٹر موعید یوسف صاحب کو آج انوائٹ کیا جائے۔ ہمارے کوارڈینیٹر طلحہ نے ان سے کئی دفعہ رابطہ کیا، لیکن طلحہ نقوی کو ان کا جواب آیا کہ آج وہ بہت مصروف ہیں۔ ان آفیشیلی ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب میرے آنے یا نہ آنے کا کیا فائدہ، آپ نے تو پگڑی اچھالنی ہے۔ نہیں ڈاکٹر موعید یوسف صاحب، ہم نے صرف پگڑی نہیں اچھالنی، ہم بڑی تمیز سے، تحمل سے سوالات کرتے ہیں، جو بھی آپ کے جوابات ہیں وہ ہم سنتے ہیں، کیونکہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے عوام کی طرف۔ جو سوالات ہیں اس میں عوام بھی بہت سے سوالات جاننے کا، ان کے جوابات جاننے کا آپ سے حق رکھتی ہے۔ تو آج نہیں تو کل ٹائم نکال کے ضرور آئیے گا، اور جو چیزیں بھی ہم آج سامنے رکھیں گے کہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس جہاں پہ آپ ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ تھے، کیا یہ ڈائریکٹر سی آئی اے کو رپورٹ کرتا ہے، ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی؟ کیا اس کے امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں؟ اس کی فنڈنگ کون دیتا ہے؟ آپ کو تنخواہ کون دیتا رہا یہاں پہ؟ اور آپ نے جو ٹویٹس کی اس حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ جی آپ کے بیرون ملک اثاثے نہیں ہیں، تو یہ جو بینک آف امریکہ میں آپ کی اسپاؤس کے اور اسپاؤس اور چلڈرن کے بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں کہ ایک گاڑی بھی آپ کی ہیلڈ ان یو ایس اے اونڈ بائی دا اسپاؤس، تو
تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سے سوالات ہو سکتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جوابات دینے پڑتے ہیں تو ڈاکٹر معید یوسف صاحب آپ کے لیے بھی کافی سارے سوالات ہیں، اور کیونکہ آپ ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں تو جو ٹیکنیکل آپ نے ٹویٹس کی ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کی ایکسپلینیشن بھی آ کے آپ خود ہی دیں۔